اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ بیان کریں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہو تو میری طرف سے وہ پہنچا دو۔ اور علم حاصل کرنے کے بارے میں بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی ہے، اور علم کے لیے ہمیں بہت زیادہ بتایا بھی ہے، علم کے لیے دعائیں بھی ہے۔ ایک تو دعا ہے ربی زدنی علما، کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھتے ہوتے تھے۔ اور علم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خود پہلے علم حاصل کریں، اور جب بھی علم پہ آپ محنت کریں تو کوشش کریں کہ اتھینٹک جو ہے وہ کتابیں ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو قرآن پاک ترجمے سے ضرور پڑھیں۔ میں بار بار اس چیز کا اس لیے ذکر کرتی ہوں کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور دنیا کے ہر طرح کے جو مشکلات ہیں، ہر طرح کی جو ہمیں کیوریز چاہیے ہوتی ہیں، ان سب کا جواب قرآن پاک میں ہے۔ آپ ترجمے سے اس کو انشاءاللہ پڑھیں تو آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ پھر جو کئی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا جو ہمیں سپورٹیو کئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جن کی ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تو وہ حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، اور اس کے لیے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے اور مشکات المصابیح ہے۔ تو ان کا مطالعہ کیا کریں میرے ساتھ، اور میرے ساتھ ان حدیثوں کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ تو حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں جو صحیح بخاری سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جب تک ہمیں الحمدللہ یہ دیکھیں کہ جب تک ہمیں کسی حدیث کے اتھینٹک ہونے کا پتہ نہیں چلتا، نہ تو ہمیں اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے، نہ ہمیں اس کو آگے بتانا چاہیے۔ تو پہلے حدیث کی کنفرمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، نہیں تو نبی کریم نہیں یہ دیکھیں کہ اس میں حدیث مبارکہ میں بتایا کہ اگر وہ جان بوجھ کر، کیونکہ ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتا سورس کہ ہمیں کہاں سے یہ حدیث مبارکہ مل رہی ہے، تو جب تک اس کی اتھینٹسٹی نہ ہو تو اس کو آگے فارورڈ نہ کیا کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ اس میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہدایت کے بارے میں بھی میں نے ایک ولاگ بنایا ہوا ہے، وہ آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں میں نے دعائیں بھی بتائی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے علم کے بارے میں بھی اور علم کی اہمیت کے بارے میں بھی پہلے میں ولاگ بنا چکی ہوں، آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ یہی ہے کہ جب ہم قرآن پاک ترجمے سے پڑھتے ہیں، خود بخود جو چیزیں ہیں ہمارے کئی کویسچن چل رہے ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کئی چیزیں بالکل ہماری نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ اور بوجھ عطا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں علم تقسیم کرنے والا ہوں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم مجھے دیا اور کامل علم دیا ہے تو وہ تو میں تقسیم کر رہا ہوں، لیکن جو فہم ہے، سمجھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی سمجھ، عقل اور انٹرسٹ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جتنا ہم جس چیز پہ ٹائم لگائیں گے، جتنا ہم اس میں انٹرسٹ لیں گے، تو اتنی اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ دماغ اور سینہ اس چیز کے لیے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ بھی مانگیے، کیونکہ دین پہ چلنے والے تو بہت ہیں لیکن اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہم بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اگلی ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک
کا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔